پیسہ آپ پر عاشق ہو جائے گا، استغفر اللہ کا ایسا معجزاتی عمل جو آپ کی زندگی ایک سیکنڈ میں، ایک لمحے میں بدل سکتا ہے۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسے آپ سب لوگ؟ میں امید کرتی ہوں میری یوٹیوب فیملی بالکل ٹھیک ہوگی، خیریت سے ہوگی۔ تو آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی ایک زبردست جو ہے وظیفہ شیئر کرنے والی ہوں۔ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں استغفر اللہ کے معجزات، ایسے معجزات جو آپ نے کبھی نہ سنے ہوں گے نہ کبھی دیکھے ہوں گے۔ میں آپ کو آج بتاؤں گی کہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ یہی پڑھنے میں کتنی برکت ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی اس کا ورد کرنے سے ہماری زندگیوں کو کیسے آسانی میں ڈالتے ہیں۔ تو یہ وظیفہ بہت ہی زیادہ مجرب ہے، آپ نے اس کو کرنا ہے۔ میں آپ کو وظیفہ بعد میں شیئر کروں گی، سب سے پہلے میں آپ کو یہاں پر شیئر کروں گی کہ استغفر اللہ کے کیا کیا جو ہے کمالات ہیں، کرشمات ہیں۔ استغفر اللہ جب آپ ہر وقت کرتے رہتے ہو تو جو آپ کے گناہ ہوتے ہیں نا، جو آپ کی دعائیں جو ہیں وہ پوری نہیں ہونے دے رہے ہوتے، تو جو استغفر اللہ سے اللہ پاک وہ گناہ جو ہے وہ معاف کر دیتے ہیں، اور آپ کی دعائیں جو ہے وہ ایزی سے رنگ لے آتی ہیں، آسانی سے جو ہیں قبول ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہم لوگ پڑھتے ہیں جی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ٹھیک ہے جی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمیں ویسے بھی ہر وقت درود بھیجنا چاہیے، بھیجتے رہنا چاہیے۔ اور استغفر اللہ پڑھنے سے تو ایسے ایسے کام ہو جاتے ہیں نا، کئی دفعہ ہمارے کام رکے ہوئے ہوں اور ہمارے کام جو ہے وہ بڑے بڑے وظیفوں سے بھی نہ ہو رہے ہو، تو کیا ہوتا ہے کہ استغفر اللہ ہی اکیلا اگر آپ لوگ پڑھ لو نا، صرف زیادہ استغفر اللہ کے کئی وظائف ہیں، اگر آپ اکیلا زبان پر استغفر اللہ رکھو تو اللہ پاک آپ کے جو کام ہے وہ آسان کرتے جاتے ہیں۔ اچھا جی، رزق میں کمی ہو رہی ہے یا رزق میں برکت نہیں آ رہی، تو یہ وظیفہ آپ کے لیے بہت زیادہ مجرب ہے۔ استغفار کرنے سے جو ہے پیسہ آپ پر عاشق ہو جائے گا، آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ آپ کی قسمت میں اللہ پاک کتنا زیادہ جو ہے وہ رزق لکھ دیں گے، رزق آپ کا وسیع ہو جائے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے، آخر غیب سے مدد آ رہی ہے آپ کے لیے، اور آپ کی زندگی جو ہے وہ بہت زیادہ پرسکون ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اچھا اس استغفار سے، اس وظیفے سے جو ہے وہ ہمارے رزق میں تو برکت ہوتی ہے، لیکن اگر آپ کا کوئی بھی کام ہے، آپ کے بچوں کے نصیب کے لیے آپ چاہتے ہیں وظیفہ کرنا، بیٹی کا گھر نہیں بسا جا رہا، تو جو ہے آپ اس کے لیے وظیفہ کر سکتے ہیں۔ جو ہے آپ کے باہر کے ملک آپ نے جانا ہے، آپ کا ویزا نہیں لگ رہا، میری خود کی جاننے والی ہیں اور ان کا جو ہے وہ ویزا نہیں لگ رہا تھا، اور ان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو رہی تھی کہ وہ باہر نہیں جا پا رہی تھی، لیکن جیسے ہی انہوں نے یہ وظیفہ کیا، یہ عمل کیا، آپ یقین جانیے اللہ نے ان کی قسمت بدل دی۔ اور ضروری نہیں ہے جو آیت یہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں نا استغفر اللہ کہ آپ نے یہ ساری پڑھنی ہے، آپ اگر زبان پر استغفر اللہ ہی رکھیں نا تو آپ یقین جانیے آپ کا دل بھی نرم ہوگا، آپ کی زندگی بھی آپ کو بدلتی ہوئی دکھائی دے گی۔ ٹھیک ہے، کوئی بھی آپ کا جو ہے کام ہے، پیسے میں برکت نہیں پڑ رہی، کسی بھی قسم کا کام ہے، کاروبار میں نقصان ہوتا دکھائی دے رہا ہے، تو اگر آپ استغفار کو اس طرح سے کریں گے نا تو آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ کیسے آپ کے جو دن ہیں وہ دنوں میں جو ہے آپ کو بدلتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ پر اس کے لیے نا کچھ شرائط ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو چھوڑنی پڑیں گی۔ اگر آپ کو لگتا ہے آپ وظیفہ کری جا رہے ہو لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ گناہ والے کام کر رہے ہو، چغل خوری کر رہے ہو، کوئی نہ کوئی اور گناہ میں ملوث ہو، تو یقین جانیے آپ کا وظیفہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ نے ایک تو پازیٹیو مائنڈ اور پازیٹیو ہارٹ کے ساتھ کرنا ہے کہ یار یہ جو میں کام کر رہا ہوں نا میرا یہ کام ہوگا۔ میں آپ کو یہاں پر نا استغفار کا ایک معجزہ سناتی ہوں۔ ایک دفعہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ جو ہے نا، وہ بہت زیادہ جب بوڑھے ہو گئے نا تو وہ ایک مسجد میں گئے، مطلب ان کو رہنے کے لیے کہیں پر جگہ نہیں مل رہی تھی، انہوں نے رات گزارنی تھی، وہ وہاں پر گئے تو وہاں کے نا چوکیدار نے ان کو اندر نہیں جانے دیا، ان کو باہر ہی نکال دیا۔ تو کیا ہوا کہ جب وہ باہر سو رہے تھے نا، انہوں نے سوچا وہی وہاں پر جو ہے وہ رات گزار دیتے ہیں، تو کیا ہوا کہ وہ جو چوکیدار تھا نا، انہوں نے ان کو کھینچ کر کے نا وہاں سے بھی گھسیٹ کر کے پیچھے کر دیا کہ مسجد کے قریب تک بھی نہیں آرام کرنے دیا۔ تو وہاں پر ایک آدمی آیا اور وہ ان کو نا اپنے گھر لے گیا، تو اس نے ان کو بتایا، اس آدمی نے حضرت امام احمد بن حنبل کو بتایا میں استغفار کرتا ہوں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ تم استغفار کرتے تم آج تک کوئی فائدہ بھی ہوا ہے؟ تو کہتا ہے میری ہر خواہش پوری ہوئی ہے سوائے اس کے کہ میری
خواہش ہے دلی کہ میری حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ سے ملاقات ہو جائے. تو آپ کیا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس کامل یقین کے ساتھ وہ انسان جو ہے وہ یہ استغفار کرتا تھا کہ خود حضرت امام احمد بن حنبل ان کے پاس پہنچے, کس طرح سے اللہ نے اس کی دعا کو قبول کیا. تو وظیفے کو نہایت غور سے سننا ہے آپ نے اور اس کو کرنا ہے. سب سے پہلے تو آپ نے یہ وظیفہ جمعے کے دن شروع کرنا ہے. فرض نماز کے بعد آپ نے پڑھنا ہے. فجر کے آپ نے جب نماز پڑھ لینی ہے آپ نے 10 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے, ٹھیک ہے, اللہم صلی علی جو میں نے پیچھے پڑھا ہے. اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے جی 100 مرتبہ آپ کو یہ جو میں بتانے والی ہوں آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے, استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. آپ نے 100 مرتبہ پڑھنی ہے. اس کا ترجمہ ہے میں اللہ سے مغفرت مانگتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ زندہ ہے اور سب کو قائم رکھنے والا ہے اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں. اسے آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے. ہر فرض نماز کے بعد آپ نے اس کی ایک تسبیح کر لینی ہے اور پھر آپ نے آخر میں 10 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے. 10 مرتبہ درود شریف پہلے پڑھنا ہے, درمیان میں 100 مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے اور پھر اینڈ پہ 10 مرتبہ جو ہے درود شریف پڑھنا ہے. نہیں سمجھ آئی کمنٹ ضرور کریے گا, بتائیے گا, میں آپ کو پھر سے سمجھا دوں گی. اور اس کو کامل یقین کے ساتھ کریے. ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.